اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر، البتہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے پہلے، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اس سمندر کی مثل دوسرے سمندر بھی مدد کے لیے ہم لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں، یوحا الیہ، میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی اللہ کی توحید سے ہوئی تھی، اور اس سورت کا اختتام بھی اللہ کی توحید پر ہو رہا ہے۔ درمیان میں اللہ کی قدرت کے مظاہر بیان ہوئے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئیں، اللہ کی قدرت کے واقعات بیان ہوئے۔ فرمایا قل لو کان البحر مدادا، مدادا کہتے ہیں سیاہی کو، روشنائی کو، جو قلم میں ڈال کر لکھا جاتا ہے، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو۔ قل لو کان البحر مدادا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، اور اللہ کے کلمات کو، اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کی صفات ہیں، اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ سمندر سیاہی بن جائے، اور دوسرے مقام پہ آتا ہے قرآن پاک کے اندر ہی کہ اگر زمین پر جتنے درخت ہیں سارے کے سارے درخت قلمیں بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور اس کے ساتھ 7 سمندر اور بھی ملا لیں، 7 ابحر، 7 سمندر اور بھی بنا لیں بطور سیاہی کے، سارے انسان، سارے جنات، سارے فرشتے روز اول سے لے کر روز قیامت تک جتنے آئیں گے، جتنے آئے تھے، جتنے موجود ہیں، سب کے سب اکٹھے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے کلمات، اللہ کے کمالات لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سارے کے سارے سمندر بھی ختم ہو جائیں، درختوں کی قلمیں بھی ختم ہو جائیں، لکھنے والے انسان بھی ختم ہو جائیں، لیکن رب کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ایسی ذات ہے جو احاطے کے اندر لانا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ غیر متناہی ہیں، اللہ قدیم ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا اللہ ہوگا۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کا محتاج ہے، اور کائنات کی وسعتوں کے اندر پھیلے ہوئے ہر ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے۔
وہ اللہ جو ہے وہ کائنات کے ہر راز کو جانتا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کی بے شمار صفات ہیں، اس کے بے شمار کلمات ہیں۔ تو ساری کائنات لکھنے والی بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلمیں بن جائیں، تو لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں، لکھنے والے ختم ہو جائیں، قلمیں ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے پیارے پیغمبر، انما، بے شک سوائے اس کے نہیں، انا میں، بشر ہوں، انسان ہوں، آدمی ہوں، مثلکم جیسے تم، میں بشر اور انسان ہوں ایسا ہی، مثلکم، مثل کا معنی ہوتا ہے جیسے، اور کم تم، جیسے تم انسان ہو ایسے میں ہی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں بھی آدمی ہوں۔ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں بھائی؟ انسان ہیں، بشر ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کانا بشرم من البشر، وہ انسانوں میں سے انسان تھے، اپنے کپڑوں کو سی بھی لیتے تھے، کپڑوں کے اندر کوئی کانٹا وغیرہ ہو تو اسے نکال بھی دیتے تھے، اپنی جوتی بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اور بسا اوقات گھر کے اندر جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، گھر کی صفائی بھی کر دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان ہے۔ ایک اور صحابی ہیں، وہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھتے تھے، اور بہت لکھتے تھے، ہر وقت لکھتے ہی رہتے تھے، جو آپ فرماتے تو وہ لکھ لیتے۔ تو بعض صحابہ کرام نے اسے متنبہ کیا کہ لڑکے تو ہر بات نہ لکھا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں نہیں بھی ہوتے ہیں، غصے میں کوئی بات کر دیں تو وہ بات نہ لکھا کرو، کیونکہ حضور بھی بشر ہیں، انسان ہیں، انہیں غصہ بھی آتا ہے، ان کا مزاج بھی بدل سکتا ہے، اس لیے نہ لکھا کرو۔ تو اس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی ہر بات میں لکھتا تھا۔ دوسرے صحابہ نے منع کر دیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو، جو حضور لکھوائیں وہ لکھا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہیں، اور بہت سارے احوال انسان پہ آتے ہیں، غصے کے بھی ہوتے ہیں، تلخی کے بھی ہوتے ہیں، نہ لکھا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب، تو لکھا کر، میں بشر ہوں اور میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی نکلتا ہے، چاہے غصے میں بھی کلام کروں تو تب بھی حق نکلتا ہے، چاہے ناراضگی میں کلام کروں تب بھی حق نکلتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ حضرات صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، سیکھتے تھے، باتیں کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، چلتے پھرتے تھے، آپ کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، نشست برخاست تھی، وہ سارے کے سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے تھے، بشر سمجھتے تھے، انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ منع کرتے ہیں کہ حضور بھی بشر ہیں تو ہر بات نہ لکھا کرو، تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی، فرمایا ہاں بشر ہوں، لیکن جو بھی میری زبان سے نکلتا ہے، جس حالت میں بھی نکلتا ہے تو وہ حق ہی ہوتا ہے، لکھ لیا کرو۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھانے کے درمیان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہو گیا، نماز کے اندر سہو ہو گیا، اور یہ سہو ہونا یہ گناہ نہیں ہے، یہ خطا نہیں ہے، یہ برائی نہیں ہے، نماز کے اندر بندہ بھول جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلی اذا ذکرھا، جو آدمی سو جائے، نماز کے لیے جاگے ہی نہ، یا نماز پڑھنا ہی بھول جائے، پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن بھول گیا، فلیصلی اذا ذکرھا، جب اسے یاد آ جائے یا جب وہ بیدار ہو جائے تو فوراً پڑھ لے، اس تاخیر میں اسے گناہ نہیں ہے، کیونکہ بھول گناہ ہوتی نہیں ہے۔ نبی کی طرف گناہ کی نسبت، خطا کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، گناہ ہے، لیکن جو بھول ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے،
رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کا، بھول چوک کا گناہ اٹھا دیا گیا، یعنی گناہ نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو ہو گیا، 4 رکعت پڑھنی تھی 2 پڑھ لی، سلام بھی پھیر لیا، سلام پھیرنے کے بعد کبار صحابہ کرام انتہائی ادب کی وجہ سے وہ بول نہیں سکے، انہوں نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ 2 پڑھی ہیں، یا ان کے ذہن میں یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، نماز کے دوران ہی جبریل نے آ کر بتا دیا ہو کہ نماز رکعتیں 2 ہو گئی ہیں، اس لیے حضور نے کر لیا ہو، تو سوال انہوں نے نہیں کیا۔ ایک اور صحابی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ذوالیدین ان کا لقب ہے، بڑے ہاتھوں والا تھا اس لیے ذوالیدین اسے کہتے تھے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ حضور نے فرمایا دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یاد ہی نہیں تھا نا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک بات تو ضرور ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ 2 پڑھائی ہیں، نماز آپ نے کم پڑھائی ہے۔ دوسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا کم پڑھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ نماز پڑھائی اور فرمایا کہ انما انا بشر، میں بشر ہوں تمہاری طرح، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرایا کرو، مجھے یاد دہانی کرا دیا کرو۔ تو یہ سارے خصائل کس کے ہیں جی؟ بشریت کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد والدہ دادا سارا شجرہ نسب محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، سودا بھی لاتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، آپ کی اولادیں بھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حوائج تھے، آپ بیت الخلاء بھی تشریف لے جاتے تھے، آپ مسجد میں بھی آتے تھے، آپ یہ سارے معاملات کرتے تھے جو معاملات بشر کے ہیں، جو معاملات انسان کے ہیں، جو ضروریات انسان کی ہیں، وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اس لیے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، جتنی تمہاری ضروریات ہیں، جو تمہارے عوارض ہیں، وہی عوارض میرے ساتھ بھی ہیں، لیکن بشر میں بھی بشریت کے سردار، عام بشر کی طرح نہیں ہیں۔ لوگ جب بشر حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ میرے جیسا بشر، تو اپنے اوپر قیاس کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بہت بڑی گستاخی ہے۔ وہ بشر ہیں لیکن افضل البشر، اعلی البشر، ارفع البشر، سید البشر۔ عام بشر اور حضور کے درمیان تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں ہے، کوئی نسبت بنتی ہی نہیں ہے، وہ افضل البشر ہیں۔ حضور کلام کرے تو حدیث بنے، حضور کے منہ سے لعاب دہن نکلے تو وہ شفا بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، قبلہ تبدیل ہو جائے، راستے پہ چلیں تو درخت آ کے کلام کرے، جس جگہ سے گزرے تو راستہ خوشبودار ہو جائے، جہاں بیٹھے تو وہ جگہ معظم اور متبرک بن جائے، جس آدمی کو دیکھیں وہ صحابی بن جائے، ہمارے جیسا تو نہیں، اعلیٰ ہے، ارفع ہے۔ تو فرمایا یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ مجھ پر وحی بھیجتے ہیں، اللہ میری طرف اپنے احکامات بھیجتے ہیں، اور فرمایا کہ ان احکامات میں سے جو سب سے بڑا حکم ہے وہ اللہ نے کیا بھیجا؟ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود، تمہارا دستگیر، تمہارا حاجت روا، تمہارا مشکل کشا ایک ہی اللہ ہے، الہ معبود واحد ایک ہی ہے، یہ وہی اللہ نے میری طرف بھیجی۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، پس جو رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ کیا کرے بھائی؟ فلیعمل عملا صالحا، 2 کام کرے، ایک فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، اور دوسرا کام جو بنیادی ہے ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ سے انشاءاللہ ضرور ملاقات ہو جائے گی۔